سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی رہائی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں قیام، ڈیل کی افواہوں سمیت کئی کہانیاں گردش میں۔ رہائی کے پیچھے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے کردار کے چرچے، محتاط لہجوں میں اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کے اعتراف بھی، نومبر میں خان صاحب کے رہا ہونے کے انکشافات بھی، بشریٰ بی بی کی سیاست میں انٹری کی چہمگوئیاں بھی، اور آج ہی پشاور ہائی کورٹ سے یہ آرڈر بھی کہ بشریٰ بی بی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشریٰ بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست پر فرد جرم بھی ٹل گئی، اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے جیل سہولیات واپس لینے پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس بھی جاری کر دیا گیا۔ خوش تو ہے کہ جس کی پردہ داری ہے، اور پردوں کے پیچھے چلنے والی اس کہانی کا کلائمیکس ابھی باقی ہے۔ دی نیوز کے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ انصار عباسی کی خبر کے مطابق بشریٰ بی بی کی رہائی میں علی امین گنڈاپور نے کردار ادا کیا، اور علی امین گنڈاپور کو یہ بھی معلوم تھا کہ بشریٰ بی بی کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جن لوگوں نے بشریٰ بی بی کی رہائی کا بتایا، انہیں علی امین گنڈاپور نے کوئی یقین دہانی کرائی یا نہیں کرائی، اس حوالے سے ذرائع خاموش ہیں۔ تحریک انصاف کے پارٹی ذرائع یہ تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ پارٹی میں عمران خان، بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈاپور کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ بشریٰ بی بی کو کن شرائط پر اور کیوں رہا کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کسی پس پردہ داستان کی نشاندہی کرتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ بیگم صاحبہ کی رہائی اور پشاور روانگی معمول کی کارروائی نہیں۔ اسی طرح گنڈاپور کی چالیں، پہلے بھڑکے مارنا، دھمکیاں دینا، پھر جلسے جلوسوں سے غائب ہونا اور پھر نمودار ہونا، آنیاں جانیاں اب پنجاب کو خیرآباد کہہ کر بیگم صاحبہ کا پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی اینیکسی میں ڈیرے ڈالنا پس پردہ داستان کی نشاندہی ہے۔ یہ دونوں شخصیتیں کسی نورا کشتی کی اور معافی تلافی کی خبر دیتی ہیں، اور یہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا۔ سب مل کر ورکروں کو پاگل بنا رہے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ انڈر ہینڈ کسی واردات کے اشارے مل رہے ہیں۔ وفاقی وزیر دفاع کے سوالات اہم ہیں، لیکن کل ہی ہمارے ہی پروگرام میں تحریک انصاف تھنک ٹینک کے سربراہ اور ترجمان رؤوف حسن نے انکشاف کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کی خواہش سے بات کہیں آگے نکل گئی ہے، جن سے آپ کی بہت خواہش ہے بات کرنے کی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ ابھی بھی خواہش ہے نا، میں نے کہا پوچھ لوں، ابھی بھی خواہش ہے نا؟ خواہش کی اسٹیج سے بہت آگے بات جا چکی ہوئی ہے، مطلب ہمارا کانٹیکٹ تو ان کے ساتھ ہے نا۔ اب اسٹیبلشڈ کانٹیکٹ ہے، مطلب لازمی بات ہے جی، اگر آپ نے صوبے کی حکومت چلانی ہے تو رابطہ تو رہنا ہے۔ وہ رابطہ تو پہلے بھی تھا سر، وہ رابطہ پہلے بھی تھا، شاید اس قسم کا نہیں تھا، اتنا نہیں تھا جتنا کہ اب ہے رابطہ۔ اس میں ڈیفینیٹلی ایک ڈے ٹو ڈے انٹریکشن ہے، وہ چلتا ہے تو رابطہ۔ اور آج ہی تحریک انصاف کے وائس پریزیڈنٹ لطیف کھوسا نے انکشاف کیا ہے کہ نومبر میں عمران خان جیل سے رہا ہو جائیں گے۔ جس طرح ڈونلڈ لو کے کہنے پر عمران خان کو اقتدار سے نکال دیا گیا، یہ بھی بعید نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد سب کچھ سوئنگ ہو جائے گا، بڑا دعویٰ ہے۔ آج ہی تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری شیخ وقاص اکرم نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ خان صاحب کی زندگی کو خدشات لاحق ہیں۔ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم انہیں اڈیالہ جیل سے نکال کر خیبر پختونخوا لانے کی کوشش کرے گی۔ خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اڈیالہ جو پنجاب میں ہے اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی جو گفتگو ہے کہ خان صاحب کو اگر ایسی کو پریسیڈنٹس موجود ہے تو ہم نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ اس کو ایکسپلور کریں کہ خان صاحب کو کیا پلایا جا سکے، تو ہم یہ اس کو ضرور ایکسپلور کریں گے کہ خان صاحب کو جو ہے ان حالات کے تحت اور ان خدشات کے تحت جو ہے وہ یہاں پہ لایا جائے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکہ اور برطانوی اراکین پارلیمنٹ بھی تشویش میں مبتلا ہیں، اور میاں جاوید لطیف بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بیرونی پریشر ہے۔ کروٹ لیتے ان حالات میں میاں نواز شریف کی لنڈن روانگی ان شبہات کو گہرا کرنے کے لیے کافی ہے۔ تحریک انصاف کو عدالتی ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ بشریٰ بی بی کو رہائی کے بعد آج پشاور ہائی کورٹ نے کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ دوران سماعت وکیل بشریٰ بی بی نے عدالت سے استدعا کی کہ بشریٰ بی بی کے خلاف 4 صوبوں میں مقدمات درج ہیں، لیکن تفصیل معلوم نہیں۔ عدالت مقدمات کی تفصیل فراہم کر کے بشریٰ بی بی کو گرفتار نہ کرے۔ جسٹس شکیل احمد نے استفسار کیا کہ میرا خیال ہے خیبر پختونخوا میں بشریٰ بی بی کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہوگا۔ اس پر بشریٰ بی بی کے وکیل نے عرض کیا کہ جی اس لیے تو وہ یہاں آئی ہیں، اور اس موقع پر جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ نے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہاں کوئی کیس نہیں تو کیا ہم حفاظتی ضمانت دے سکتے ہیں، جس کے بعد عدالت نے حفاظتی ضمانت دیتے ہوئے نیب اور ایف آئی اے سمیت تمام اداروں سے مقدمات کی تفصیل طلب کر لی۔ عدالتی حکم کے بعد بشریٰ بی بی نے راہداری ضمانت کی درخواست واپس لے لی۔ حفاظتی ضمانت ملنے کے بعد اب ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی پشاور کی بجائے اسلام آباد میں رہائش پذیر ہوں گی اور عمران خان سے بھی ملاقات کریں گی۔ اسی طرح اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران عمران خان کمرہ عدالت میں پیش ہوئے، مگر بشریٰ بی بی کی حاضری کی استثناء کی درخواست دائر کی گئی۔ ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کی
کہ ضمانت ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ ملزم عدالت میں پیش نہ ہو. تاہم عدالت نے استثنا کی درخواست منظور اور فرد جرم کی کارروائی مؤخر کرتے ہوئے عمران خان کو 31 اکتوبر تک وکلا مقرر کرنے کا آخری موقع دے دیا ہے. اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان سے جیل سہولیات واپس لینے کے خلاف دائر درخواست پر سماعت ہوئی. شعیب شاہین نے عدالت سے عرض کی کہ عمران خان سے جیل میں بی کلاس کی سہولیات واپس لے لی گئی ہیں اور بغیر کسی وجہ کے سہولیات واپس لے لی گئیں. یہ عدالتی احکامات اور بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے. بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری قانون، ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 31 اکتوبر تک جواب طلب کر لیا. اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب پروسیکیوٹر نے ریکارڈ دیکھنے کے لیے 2 ہفتے کا وقت مانگ لیا ہے تو عدالت نے 10 دن دیتے ہوئے 7 نومبر تک سماعت ملتوی کر دی. ناظرین، اس کیس میں بھی آخری گواہ پر جرا جاری ہے. مقدمات میں قدرے ریلیف کے ساتھ ساتھ عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی ختم ہونے کے بعد آج عمران خان کی فیملی سے پہلی ملاقات ہوئی. ملاقات کرنے والوں میں علیمہ خان، عظما خان، نورین خان اور قاسم نیازی شامل تھے اور اس ملاقات میں زیر سماعت مقدمات کے علاوہ سیاسی معاملات پر بھی گفتگو کی گئی. عمران خان سے ملاقات کے لیے آج وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل حکام سے جواب طلب کر لیا. جسٹس ارباب محمد طاہر نے جیل حکام سے جواب طلب کرتے ہوئے حکم جاری کیا کہ جیل کا مجاز افسر 31 اکتوبر کو عدالت کے سامنے پیش ہو. بشرا بی بی کی رہائی میں کردار اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوشاں علی امین گنڈاپور نے رات کو ویڈیو بیان میں ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کو کوئی شکایت ہوئی تو پورے پاکستان کو بند کر دیں گے. یہ فیڈرل حکومت اور یہ پنجاب حکومت، میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں، اگر اس کے بعد کسی طرح کی کوئی شکایت ہمیں آئی اس بارے میں کہ خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے کوئی سختی کی گئی یا خان صاحب کے کھانے کے بارے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی شکایت آئی، تو دن تو آپ ایسے اپنے گن رہے ہیں اور ہم بھی آپ کے دن گن رہے ہیں. تو میں پوری قوم کو مخاطب ہوں کہ آپ تیار رہیں پورے پاکستان کو بند کرنے کا. ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اور کس طریقے سے پورے پاکستان کو بند کر کے انشاءاللہ اس حکومت سے جان چھڑانی ہے. ڈی چوک کے بعد اگلا جو ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے وہ صرف ایک ہے اور آپ کو ہیلی کاپٹر بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں. کھوسہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا کہ جماعت کے اندر بیگمات اور بہنوں کا جو کردار ہے اس کے اوپر بڑی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ حکومت وقت کو، وزیر دفاع کو بھی اس حوالے سے نہ صرف تشویش ہے بلکہ پردے کے پیچھے کچھ چل رہا ہے. یہ ان کو یہ وثوق سے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. آپ وکالت بھی کر چکے ہیں بشرا بی بی کی، کوئی سیاسی عزائم رکھتی ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو خان صاحب کو کہا تھا کہ ویسے تو خان صاحب نومبر میں انشاءاللہ باہر آ رہے ہیں، لیکن میں نے تو کہا تھا جب تک آپ پابند سلاسل ہیں تو بہتر ہے کہ آپ یا بشرا بی بی کو اپنا فوکل پرسن یا سپوکس پرسن بنا دیں یا پھر علیمہ بی بی کو بنا دیں، کیونکہ یہ بڑی کنفیوژن سی کریٹ ہو جاتی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کچھ کہہ دیتے ہیں، آپ کے جو ہے باقی اصحاب جو ہیں وہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں، تو وہ کچھ کنفیوژن سی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ کس چیز کو راجہ سلمان اکرم صاحب کو کریں یا وہ جو ہے حسن اس کو کریں، اپنا ان کو اسد کیسر کو کریں یا عمر ایوب کو کریں یا جو ہے مروت صاحب کو کریں، کس کی بات جو ہے وہ کریں. تو بہرکیف میں نے تو کہا تھا، لیکن خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ وہ موروثی سیاست کے جو ہے وہ حق میں نہیں ہیں اور ان کا یہ بڑا واضح ایک قسم کا بیانیہ اور ہے، تو وہ انہوں نے اس پہ کوئی زیادہ توجہ نہیں دی میری بات پہ. لیکن کہ یہ تاریخ ہماری بتاتی ہے کہ مشکل اوقات میں نصرت بھٹو بھی سامنے آئیں، کلثوم نواز بھی سامنے آئیں، اللہ دونوں کو جنت نصیب کرے. حتیٰ کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی جی ٹی روڈ کے اوپر اپنے والد کے ہمراہ کھڑے ہو کر اپنی سیاسی پہچان کاو آؤٹ کی. سو یہ کہنا آؤٹ آف کیا وہ بالکل اس کے اوپر بات کرنے سے ہی انکاری ہیں یا کہیں لچک دکھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو وہ باہر آ جاتے ہیں تو کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ تو کبھی امکان ہے، بلکہ میرا سیاسی تجزیہ کہہ لیں یا ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہ وہ نومبر میں آ رہے ہیں باہر. سو وہ ہم نے مشکل وقت جو ہے وہ گزر گیا، جنہوں نے جو منہ میں آتا تھا کہہ دیا. اور چونکہ ایک بہت بڑی جماعت ہے تو بڑی وائبرنٹ ہے، اور اس میں جو ہے یہ چونکہ ڈبز بھی ہوتے ہیں ہر پارٹی میں، ہاکس بھی ہوتے ہیں، تو جہاں تک تعلق ہے یہ کہہ دینا کہ کوئی فارورڈ بلاک یا کوئی ایسا اختلاف
قطعاً اختلاف یا فارورڈ بلاک کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے. نہیں اس لیے اختلاف کہ کی عمران تو خان آپ پر خود بھی کسی کا دلیل دے کوئی- سکتے ہیں سر. آپ نے وکالت کی بشرا بی بی اور آپ کی ایک آڈیو لیک بھی منظر عام پر آئی, اس میں عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے بھی تبصرہ کیا گیا, جس کے بعد دیکھا گیا کہ علیمہ خان ان کو سائیڈ لائن بھی کر دیا گیا. اب جبکہ بشرا بی بی باہر آ گئی ہیں, ان کا کردار تو بڑھتا ہوا دکھائی دے گا, تلخیاں تو ہیں. ہاں وہ علیمہ بی بی وہ بھی باہر آ گئی ہیں, ان کی بھی ضمانت ہو گئی ہے, دونوں بہنوں کی بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بشرا بی بی کو جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ سیاسی بصیرت بھی رکھتی ہیں, وہ تہجد گزار بھی ہیں, اور وہ جو ہے ان کو اندر کوئی روحانی ٹچ بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں میرے جو تجربہ ہوا ہے پچھلے جتنی بھی انٹریکشنز ان کے ساتھ ہوئی ہیں, جیل میں ہوئی ہیں یا بنی گالہ میں ہوئی ہیں, میں نے تو ان کو بہت پختہ سیاسی جو ہے ذہن کا مالک پایا ہے.